آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں بلا سود بینکاری اور بلا سود معیشت وہ چل سکتی ہے، اور اس کے پیچھے پھر وہ آج کے دور کا جو فلسفہ ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے اور نظام بہت پیچیدہ ہو گیا ہے، اور اس سارے کے سارے نظام میں شاید ہمارے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بات قابل عمل نہیں ہے کہ ہم بلا سود بینکاری کی طرف جا سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ واہمہ دور کر لیجئے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جس طرح ہمارا یہ بینکنگ سسٹم ہے اور اس کو 500-600 سال ہوئے ہیں ڈیولپ ہونے میں، اور آج ہم تک پہنچا ہے، 1200 سال سے بلکہ 1400 سال سے اسلام کا نظام بھی انٹیکٹ ہے۔ 1000 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے اور بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی ہیں۔ خلافت بنو امیہ ایک بڑی سلطنت تھی، خلافت بنو عباس ایک بڑی سلطنت تھی، خلافت عثمانیہ ایک بڑی سلطنت تھی۔ 1000 سال تک مسلمان حکمران رہے ہیں اور مسلمانوں کا سارا سسٹم وہ بلا سود رہا ہے۔ آپ فقہ حنفی کا مطالعہ کریں تو فقہ حنفی میں پورا سسٹم موجود ہے، تجارت کا، کاروبار کا، لین دین کا، جو بلا سود ہے۔ لہذا ہمارے پاس اپنا سسٹم موجود ہے، اور وہ سسٹم ہوا میں معلق نہیں ہے، وہ سسٹم تجربہ شدہ ہے، اس پر عمل کیا جاتا رہا ہے، اور اس کے مطابق بڑی بڑی سلطنتوں نے اس دنیا کے اندر حکمرانی کی ہے۔ تو آج بھی اسلام کا سسٹم وہ قابل عمل ہے۔ دوسری بات اس میں زیادہ دلچسپ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج دنیا کے وہ ممالک جو غیر مسلم ہیں وہ بھی انٹرسٹ فری بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں، وہ بھی بلا سودی بینکاری کی طرف آ رہے ہیں۔ کل میں نے گوگل پر ریسرچ کی، تھوڑا سا اس بات کو جاننے کی کوشش کی، تو مجھے اس بات نے حیرت میں ڈال دیا۔ مثلا آج کی ڈیٹ میں جاپان کے اندر جو بینکاری ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ 0% ہے۔ جاپان سودی کاروبار نہیں کر رہا۔ سوئٹزرلینڈ، اس کے اندر انٹرسٹ ریٹ 0.5 ہے، ½ %۔ یورپ کے ممالک میں 1.25 1.25%۔ سنگاپور میں 2%، آسٹریلیا میں 2.6%، UK میں 2.5%۔ لوور سطح پر جا رہے ہیں وہاں انٹرسٹ ریٹ۔ اور آپ کو پتہ ہے کل کے پاکستان کے ریٹس کیا ہیں؟ 13.75۔ پاکستان کے اندر شرح سود 13%، 14.25% ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم گالی دیتے ہیں، جن کو ہم ساہوکار کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سودی نظام ان کی وجہ سے مسلط ہے، وہ 2% سے زیادہ نہیں لے رہے۔ اب بتائیے سود کی لت میں کون مبتلا ہے، اور وہ کیوں پیچھے آ رہے ہیں؟ وہ اس سے کیوں جان چھڑا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سود کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا يَرْبُ عِنْدَ اللَّهِ، وہ اس فلسفے کو سمجھ چکے ہیں کہ سود کے نتیجے میں دولت معاشرے کے اندر گردش نہیں کرتی بلکہ چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے، اور وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جہاں دولت سالے خون کی طرح معاشرے کے ہر طبقے تک نہ پہنچتی ہو۔ اب آپ دیکھیے زکوٰۃ کا یہی فلسفہ ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ مالداروں سے لی جاتی ہے اور لوٹائی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف جن کے پاس دولت نہیں ہے۔